الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے. کمر ہے چاند اوروں کا اور ہمارا چاند قرآن ہے. مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا. یہ کیوں نہ ہو ایسا یہ کلام پاک رحمان ہے. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جس رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا اور جو رب اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر اور پاکیزہ ذات گرامی کے لیے کہ جنہوں نے اس کائنات میں آ کر بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملایا. جو لوگ جہنم کے گڑھے کے اندر گرنے والے تھے، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ان کو جنت کی راہ دکھلائی. جس قرآن کی نسبت سے آپ لوگ اللہ کی اس گھر کے اندر جمع ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے انسانیت کی رہنمائی کی کتاب بنا کر محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کو ایک کتاب دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک قوم کو ایک رسول، پیغمبر اور نبی عطا کیا ہے، جو دنیا میں آ کر اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا پیغام، اللہ کا کلام قوم کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے. پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ محبوب نبی علیہ السلام کو بتایا ہے. اور پھر اس قرآن کی ابادیت کے بارے میں، قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں، اور قرآن پاک سے صحیح طرح سے فائدہ حاصل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا متعدد مقامات پر ہماری رہنمائی کی ہے. اس قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی تعریف کو بھی قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، اس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور وہاں سے جبریل امین فرشتوں کے سردار اس کو لے کر آئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد سینے میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور واضح عربی زبان کے اندر اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے. اور اس قرآن کے نازل کرنے کے بعد، اس کلام کے بھیجنے کے بعد، اس کتاب کے بھیجنے کے بعد، مالک کائنات نے اس قرآن کے بارے میں، اس کتاب کے بھیجنے والے مالک و خالق نے اس قرآن کے بارے میں دنیا کے لوگوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ اس قرآن پاک کو جہاں سے مرضی پڑھ لو، اس قرآن پاک کے اندر ذرا برابر بھی کسی شک کی گنجائش اللہ پاک نے نہیں چھوڑی. دنیا کے اندر جو بھی کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے، ساتھ میں وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ کتاب کے کسی حصے کے اندر اگر کوئی غلطی نظر آئے تو لکھنے والے کو مطلع کیا جائے،
مکتبے کو چھاپنے والے کو مطلع کیا جائے، لیکن رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگوں یہ جو کتاب ہے تمہارے ہاتھوں کے اندر کتاب ہے، ذالک کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اللہ وجہ کیا ہے کہ قرآن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، دور کا اشارہ تو نے قرآن کے لیے کیوں استعمال کیا ہے؟ ذالک عربی میں دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ چیز اب کتاب ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، تو دیکھو رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کے اندر ایک حکمت کی بات ہے، نکتے کی بات ہے اور تدبر کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتے ہیں تو اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے، اس کتاب کو معمولی نہ سمجھیے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس لیے کہ اس کے بھیجنے والا خالق و مالک کائنات ساری کا مالک ہے اور انسان کا بھی ظاہر مالک ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر یہ کتاب اس کائنات کے اندر آئی تو اس نے انسانیت کی ہر دور کے اندر بہترین انداز کے ساتھ رہنمائی کی۔ اور پھر یہی قرآن ہے جس قرآن کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے اس قرآن کے اندر مومنوں کے لیے رحمت اور شفا نازل فرمائی ہے۔ اور پھر اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو دنیا کے اندر رحمت بنا کر لوگوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہی قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے جو راستہ سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو راستہ سب سے زیادہ سچا ہے، اس لیے کہ وہ راستہ رب العالمین کا راستہ ہے۔ یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور اس قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہر ایک چیز کو بیان فرمایا۔ کائنات کے اندر جتنے بھی موضوع ہیں، بات کرنے کے جو انداز ہیں، طریقے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ اس قرآن نے کائنات بننے سے پہلے کے احوال کو بیان فرمایا کہ جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، زمین و آسمان کو رب العالمین نے نہیں بنایا تھا، تو اس وقت کا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی موجود نہ تھا تو اس کائنات کے بنانے والا اللہ موجود تھا، اور جب یہ کائنات مٹ جائے گی، یہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، تو تب اس کائنات کے بنانے والا اللہ باقی رہے گا، اس لیے کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ رب العالمین نے اس کائنات کو جب بنایا، رب العالمین نے اس کائنات کے بنانے کے انداز کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما کہ یہ زمین و آسمان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ایک ہی گولا بنا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے زمینوں کو الگ فرمایا، آسمانوں کو الگ فرمایا، 7 زمینیں بنا دی اور 7 آسمان بنا دیے، اور 7 آسمان بنانے کے بعد رب العالمین آسمان کی طرف مستوی ہوا، اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پہ مستوی ہو گیا۔ اور پھر یہ قرآن ہے جس قرآن میں اس دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئیں، ہر ایک قوم کے بارے میں اس قرآن پاک نے بتایا، قوموں کے سارے احوال اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ ان لوگوں کے اندر جو جرائم پائے جاتے تھے، اللہ پاک نے ان جرائم کو قرآن کے اندر بیان فرمایا تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان
تمام جرائم سے بچ جاؤ، آپ کو گناہ نہ کرو، اس لیے کہ جو انجام پہلی قوموں کا ہوا ہے رب العالمین تمہارا بھی وہی انجام کرنے دے قادر ہے۔ اللہ پاک نے ساری قوموں کے بڑی بڑی قومیں دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو کہتی تھی کہ اس کائنات میں ہم سے زیادہ کون سخت ہے، اللہ پاک نے ان کو ایسے مٹا کے رکھ دیا جیسے کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہی نہ تھے۔ پھر اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کرام کے تذکرے فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے بیان کیا، سیدنا نوح علیہ السلام کی عظمت اور استقامت کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ جس طرح سے انہوں نے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور پھر قوم کے لوگوں نے جو ان کے ساتھ رویہ اپنایا، اللہ پاک نے وہ سارا منظر قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ پھر اسی قرآن پاک کے اندر اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر کیا، ان کی ہجرت کا ذکر کیا، ان کی دعوت و تبلیغ کے انداز کا ذکر رب العالمین نے کیا۔ پھر ان کے ساتھ جو قوم کے لوگوں نے کیا اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، ان کے والد کا جو رویہ تھا اللہ نے وہ بیان فرمایا۔ قوم کے لوگوں نے جہاد کے اندر اٹھا کے پھینکا، اللہ نے اس کو بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، ان کی دعوت اور ان کے بارے میں صحیح عقیدہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی جدائی اور یعقوب علیہ السلام کا رونا اس قرآن نے بیان فرمایا، اور اسی قرآن نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی بادشاہی کو بیان فرمایا کہ جو لوگ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک کر آئے تھے، انہی لوگوں کو رب العالمین نے منگتا بنا کے انہیں یوسف علیہ السلام کے دربار کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ جس کو رب نہ مارنا چاہے اس کو کائنات ساری مل کے بھی مار نہیں سکتی۔ یہ مارنے کے لیے کنویں میں چھوڑ کے آئے تھے، لیکن اللہ نے کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت پہ بٹھایا، اور مارنے والوں کو اللہ نے منگتا بنا کے انہی کے دربار کے اندر لا کے پہنچا دیا۔ اللہ پاک نے یہ چیز قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ پھر رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا ذکر قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور پھر رب العالمین نے اسی قرآن پاک کے اندر تمام انبیاء اور امتوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے امت محمد کی ہر طرح سے رہنمائی بیان فرمائی۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر عبادات کے طریقے بتائے، اللہ پاک نے ہمیں معاملات کے طریقے بتائے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، حسد بغض اور کینے سے رب العالمین کے اس قرآن نے منع فرمایا، جاسوسی سے منع فرمایا، غیبت اور چغلی کرنے سے منع فرمایا، سود خوری اور حرام خوری سے اللہ پاک نے منع فرمایا، یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کرنے سے منع فرمایا، لوگوں کے مالوں کو ناجائز کھانے سے اس قرآن پاک نے منع فرمایا، حرام چیزوں کو بھی قرآن پاک نے بیان کر دیا، حلال چیزوں کو بھی اللہ پاک نے اسی قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ اور یہ قرآن پاک موبائل کتاب ہے جس کتاب نے انسان کو اس کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ جب انسان دنیا کے اندر موجود نہ تھا، پھر اللہ نے اس کو وجود بخشا، اس وجود کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا، پھر اس وجود سے جو ساری انسانیت پھیلی، اللہ نے اس انسانیت کے پھیلنے کے طریقے کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ آج سے 1400 سال پہلے جہاں پہ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہ تھی، جہاں پہ سی ٹی اسکین موجود نہ تھا، ٹھیک منوعاً اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرمایا۔ جس طرح کی آج کی موجودہ سائنس انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرماتی ہے، اور یہ قرآن کو کتاب ہے جس قرآن پاک نے دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ جس طرح تم انسان ایک کالونی کے اندر رہتے ہو، جس طرح تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسی طرح چونٹیوں کی زندگی گزارنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اسی طرح دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے گزارنے کا، زندگی گزارنے کا بھی ایک لائف سٹائل اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ غرض دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کے اندر نہ بیان کی ہو،
لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن بس مسجد کی کتاب ہے، مولوی جانے اور چند لوگ جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بس انہی لوگوں کی کتاب ہے۔ نہ بھائی، قرآن ہر ایک انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن صرف علماء کے لیے، مسجد کے لیے قرآن نہیں آیا، بلکہ قرآن ہر ایک انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ جو بھی انسان ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سائنسدان ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے قرآن کے اندر اس کو رہنمائی ہر طرح سے مل جائے گی۔ اللہ کے قرآن نے ہر طرح سے اس کی رہنمائی کر دی ہے، صرف غور و تدبر کرنے کی وجہ سے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ ہم نے تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے تو اس میں قرآن پاک کی سرسری سی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر گلاب کے اندر لپیٹ کر پورا سال اس قرآن کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو پھر اس قرآن سے کیسے ہدایت ملے گی، کیسے ہماری زندگی کے اندر برکت آئے گی، کیسے معاملات سیدھے ہوں گے؟ ملکوں کا نظام ہے تو رب العالمین کی قرآن کے خلاف ہے، اور انسان ہے تو سارے کے سارے مسلمان کو اللہ کے قرآن کے خلاف چل رہے ہیں۔ نہ گھروں کے اندر اللہ کا قرآن ہے، نہ محلوں میں، نہ علاقوں شہروں میں، نہ ملکوں کے اندر رب العالمین کے قرآن کی بات مانی جاتی ہے، تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ آج بھی قرآن سچا ہے، آج سے 1400 سال پہلے بھی سچا تھا۔ وہ وعدے جو قرآن پاک نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے وعدے سچے ہیں، لیکن کمی ہے تو ہمارے یقین کی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کی کمی ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ہماری نہ وہ نسبت ہے، نہ ہی ہمارا قرآن پاک کے ساتھ وہ تعلق ہے جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ وہ قرآن ہے، عظمت والی کتاب ہے کہ جس قرآن کی جس بھی پارے کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک نے ان کے اندر بے شمار احکامات انسانیت کی رہنمائی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کے رویے اور آپ علیہ السلام کے اقوال کے مطابق اگر اس قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو رب العالمین جب نماز کے دوران سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو رب العالمین آپ سے ہم کلام ہوگا، اور ہر آیت کے بدلے میں اللہ پاک آپ کی باتوں کا جواب دے گا۔ اور اسی قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نظر بد کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ جو بھی بیماری ہے آپ کے جسم کے اندر، بدن کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھیے، اپنے اوپر دم کیجئے، بچوں کے اوپر دم کیجئے، بیماروں کے اوپر دم کیجئے، اللہ پاک اس کی نسبت سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کی قرات، اس کے ساتھ محبت کرنا، اس سورہ بقرہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ أَقْصَاهَا بَرَكَةٌ، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر برکت رکھی ہے۔ آپ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، غور و تدبر کریں گے، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا اگر سورہ بقرہ کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے افسوس کا باعث بن جائے گی، کبھی افسوس کرتے رہ جاؤ گے کہ میں نے سورہ بقرہ کے اندر اتنے سارے خزانے کیوں چھوڑ دیے۔ اللہ نے جو احکامات اس کے اندر بیان فرمائے، طلاق کے مسائل سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے، نکاح کے مسائل سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئے، یتیموں کے حوالے سے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائے، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمائے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہیں، وراثت کے جھگڑے ہیں، نکاح و طلاق کے جو جھگڑے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے رہنمائی نہیں کی، ہم نے سورہ بقرہ کو چھوڑا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے افسوس کا باعث بن چکی ہے۔ اور یہی سورہ بقرہ ہے، اس سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کی تلاوت کرو گے تو ساری رات رب العالمین شیطان سے تمہیں حفاظت عطا فرمائے گا۔ اور اسی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی انسان سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت رات کو سوتے ہوئے پڑھ کے سوئے گا تو اس انسان کی اس رات کے لیے یہ صرف دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور یہی قرآن پاک ہے، اس
قرآن پاک کی سورہ کاف کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیات کو یا آخری 10 آیات کو زبانی یاد کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اسی قرآن پاک کی سورۃ الفتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا لوگوں زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، زمین و آسمان کی ان تمام چیزوں میں سے سورۃ الفتح مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھے اتنی دنیا محبوب نہیں ہے جتنی یہ سورۃ الفتح مجھے محبوب ہے۔ اور یہی قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں گے اللہ رب العالمین ایک دہائی قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سورۃ الفلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرو گے اللہ جادو سے محفوظ رکھے گا، نظر بد سے محفوظ رکھے گا، شیطانی تسلط سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ اور یہ سارے کا سارا قرآن جو انسان اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے گا، جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن پاک کو حفظ کرنے والا، قیامت والا دن ہوگا اللہ کے دربار کے اندر اس قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، وہ قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، تو قرآن پاک کو پڑھتا جا جس طرح دنیا کے اندر لوگوں کو بڑے بہترین انداز کے ساتھ تو قرآن سناتا رہا، اسی طرح قرآن تو پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں میں چڑھتا جا۔ تیری منزل تیرا محل اللہ نے وہاں پہ بنایا ہے جہاں پہ تیرے قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی۔ یہ قرآن کا حافظ نصیب والا یہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کرے گا، والناس کی سیٹ پہ اللہ اس کو محل عطا فرمائے گا، اور اس کے والدین کو اللہ تعالی عزت کا تاج نصیب فرمائے گا۔ اور جو بھی اس قرآن پاک کے مطابق عمل کرے گا وہ تدبر کرے گا، قرآن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ اللہ اس بندے نے دنیا کے اوپر میرے اوپر عمل کیا تھا، میرے حلال کو اس نے حلال جانا، میرے حرام کو اس نے حرام جانا، میرے مطابق عمل کرتا رہا، اللہ اس کے حق کے اندر میری سفارش کو قبول فرما لے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس انسان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا، اور اس کے مقابلے میں پھر قرآن گلا بھی کرے گا، شفا بھی کرے گا۔ ایک طرف سفارش کر رہا ہے تو دوسری طرف جو قرآن کو چھوڑ دینے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں اس قرآن کے جو صاحب قرآن ہے ہمارے پیارے نبی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یہ رسول اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے، رب العالمین کے دربار میں گلا کریں گے اللہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قرآن پاک جب لوگوں کی سفارش بھی کرے گا تو یہی قرآن قیامت والے دن ہمارے لیے فخر کا سبب بھی بن جائے گا۔ اگر ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اسے کچھ ڈال دیا، تو یہی قرآن قیامت والے دن اللہ کے دربار میں ذلت و رسوائی کا سبب بھی بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت ساری قومیں کائنات کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے قرآن پاک کو جب تھاما تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزتیں عطا کی، حکومت بھی ان کے پاس تھی، دشمنوں کے اوپر رعب بھی تھا، جب بولتے تھے تو اس وقت کی سپر پاور لوگ جو کافر تھے وہ تھر تھر کانپا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سادے لباس میں ملبوس، جسم کے اوپر پیبند لگے ہوئے، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے پیبند اتنی زیادہ ہے کہ انسان کو انسان، پتھر بھی اور پہاڑ بھی ان کی بات کو مانتے تھے، پہاڑ تو پہاڑ، دریا بھی ان کی بات کو مانتے تھے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس کے اندر بے شمار ایسے واقعات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمارے تک پہنچایا ہے، اس قرآن کے اندر ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو وقت نہیں دیتے، نہ ہی ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں
کہ اس قرآن پاک کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، موبائل ہے تو گھنٹوں اس کے اوپر سرو کرنے کے لیے دن اور رات میں تیار ہے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، سیاسی بحث مباحثہ ہو رہا ہے دونوں پارٹیوں کا، تو اس کے اندر بیٹھ کے ہم کئی گھنٹے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کتنی بدبختی ہے کہ 24 گھنٹوں میں اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس صرف 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی 5 منٹ دے دو اللہ کے قرآن کی صرف ایک آیت کا ترجمہ، اس کا مفہوم سیکھ لو، 5 منٹ دینے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے 24 گھنٹوں میں سے۔ اور رب العالمین کی ساری کائنات کا ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے رب العالمین کا ہے، نعمتیں اس اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس اللہ کے قرآن کے لیے، اس کے پیغام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بچوں کو بھی قرآن پاک کو سکھانے کے لیے، سمجھانے اور پڑھانے کے لیے بہت کم وقت ہم دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر بچہ جائے تو 5-10 منٹ کے اندر اس کو واپس آ جانا چاہیے۔ پیچھے سے بات کوئی پیغام آ جاتا ہے کہ بچے کو جلدی چھٹی دے، اس نے کہیں جانا ہے، ٹیوشن پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ دنیا کی کتابیں ہمارے لیے اہم ہیں، لیکن اللہ کی کتاب ہمارے لیے اہم نہیں رہی آج کے اس دور کے اندر۔ لیکن جب تک جائیں گے تو یہی قرآن پاک ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے۔ اگر ہمارا بچہ اللہ کے قرآن کے پڑھنے والا ہوا، پیارے پیغمبر کی حدیث اس نے یاد کی، حسن مسلم کی جو بات کی ہے مولانا صاحب نے، کہ آپ کے بچے نے اگر اس دعاؤں کی کتاب کو یاد کیا ہے تو مرنے کے بعد کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ جنازے میں آپ کا بچہ کھڑا ہوگا نا تو آپ امام کے پیچھے وہ آپ کے لیے دعا کو پڑھ رہا ہوگا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم کر دے، عذاب قبر سے اس کو نجات دے دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ آخرت کے اندر مرنے کے بعد آپ کے کام آنے والی ہے دعا۔ نہ تو یہ جو بچوں کو آج کل جو معاشرہ ہے، ماڈرن دور ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم گانے سکھلاتے ہیں، پھر ان کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ ڈالتے ہیں، ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے۔ بچوں کو بھی ہم خراب کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر میوزک کی، گانے بجانے کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت سکھلاتے، اس کا ترجمہ سکھلاتے، نماز کا طریقہ سکھلاتے، پھر اس کے بعد ویڈیو بنا کر وہ اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالنے کے لیے ہم ایسا کام کرتے تو وہ کام بھی لوگ کر سکتے تھے۔ موبائل تو ایک ہی ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ نے اس کے اندر غم بھی ڈالنا ہے، بے حیائی کی پوسٹ ڈالنی ہے، تب بھی وہ ڈل جائے گی۔ اگر آپ اس میں اللہ کا قرآن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی تو وہ ویڈیو بھی اس کے اندر چلی جائے گی۔ ویڈیو ہی بنانی ہے تو پھر اپنے بچوں کے اندر اسلام کی، قرآن کی، اللہ اس کے رسول کی، صحابہ اکرام کی، صحابیات کی یہ محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالیں۔ یہی قرآن ہے جو آپ کے بچوں کو ادب سکھلائے گا۔ بچے کو آپ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جب نہیں سنائیں گے، بڑا ہو جائے گا تو آپ گلی شکوے کریں گے کہ میرا بچہ میری سنتا نہیں ہے، بدتمیزی کرتا ہے، میرا بچہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ ہم اللہ کے قرآن سے دور چلے گئے، اسی لیے تو ہمارے لیے یہ پریشانیاں ہیں، یہ جو ہماری معیشت کی تنگی ہے، کاروبار کے اندر بے برکتی ہے، گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، یہ جو ہر انسان وہم کیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی ہر بندہ یہ کہتا ہے جو بھی پریشانی ہوتی ہے یار میں دعائی دیتا ہوں، دعائی ٹھیک نہیں ہو رہا، میرے سر میں درد ہے، میرے گھر کے اندر بیماریاں ہیں۔ ہر بندہ پاکستان کا ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر جادو ہو گیا۔ بھائی اگر تو مسلمان بھی ہے، تیرے پاس قرآن بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی تجھے یہ وہم پڑا ہوا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، تیرے گھر کے اوپر اثرات ہیں، تو تیرے لیے بدبختی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہر ایک چیز کا حل تیرے لیے بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم پریشان ہیں تو یہ کمی ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر پریشانی کا حل اس قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اب اس کے اندر رب العالمین نے ہمارے لیے تمام تک جو پریشانیاں ہیں، یہ جن پریشانیوں کو تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو انسان کی روحانی بیماریاں ہیں جن کے متعلق ہمارا وہم ہوتا ہے کہ جادو ہو گیا، تعویذ کسی نے کھلا دیا، کر دیا، بس اسی چکروں کے اندر پڑے رہتے ہیں، یہ جو قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر ہر ایک چیز کا حل بیان کر دیا ہے۔
اور اس کے اندر بھی آپ کے بچوں کا تحفظ بھی اس کے اندر شامل ہے. نظر بد سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا. یہ دو صورتیں پڑھ کے آپ ان کے اوپر دم کر دیں. کبھی بھی آپ ان بچوں کو نظر حسد کی نظر یا ویسے کسی کی نظر نہیں لگے گی، نہ ہی کسی طرح کا کوئی جادو ٹونے کے جو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر اثر کر سکتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، میرا نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اب صبح کے رب کی پناہ کیوں مانگتا ہوں؟ کیا اللہ صرف صبح کا مالک ہے؟ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے نبی آپ یہ کہیے کہ میں زمین و آسمان کے بنانے والے رب کے نام کی پناہ مانگتا ہوں. فلق کا کیا مطلب ہے؟ فلق جس طرح صبح کی روشنی رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے نا، سورہ فلق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی کے اندر اگر کتنے ہی اندھیرے کیوں نہیں ہیں، بے برکتی کے اندھیرے ہیں، لڑائی جھگڑے کے اندھیرے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، بیماریوں کے اندھیرے ہیں، ان کے اندر سے امید یا شفا یا تمہارے گھر کے اندر برکتیں یا رحمتیں نکالنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے. جس طرح وہ رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نکالتا ہے، اسی طرح یقین کر کہ تیری زندگی کے اندھیرے نکال کر اللہ تجھے خوشیاں بھی عطا کرے گا، تیرے غموں کو مٹائے گا، دکھ دور کرے گا، اللہ برکتیں عطا کرے گا، روزی کا موقع اللہ تعالیٰ فرمائے گا، گھروں کے اندر بے سکونی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، بچوں کو فرما بردار اللہ بنائے گا، بچوں کو نیک بنائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں وہی رب عطا کرے گا. رب الفلق جو رب فلق ہے، صبح کا رب ہے، اس کے ساتھ تو جڑ جا. یہ سورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز کے شر کے ساتھ یہ باتوں سے اللہ کی مخلوق کے شر سے جو شامل ہو. ان جو صورتیں ہیں ان کو پڑھا کریں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، صبح اور شام کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھا کریں. سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات ان کا تعلق چاہے انسانوں کے ساتھ ہے یا ان مخلوقات کا تعلق شیطانوں کے ساتھ ہے. اور شیطانوں میں سے بھی اگر شیطان جو جن والے شیطان ہیں، اگر ان کے شر سے بچنا ہے تو بھی اس کو ان مخلوقات کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور یہ صورتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اگر رب نہ چاہے تو ساری کائنات کی تمام مخلوقات مل کر، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، جن، انسان، سب کچھ مل کر ایک میدان میں آ کر ایک ہی آدمی کو نقصان دینے میں آ جائیں. اگر اللہ نہ چاہے تو ساری کائنات کی یہ تمام مخلوقات مل کر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ صورت ہمیں یہ یقین اور یہ عقیدہ دیتی ہے. اور اگر رب العالمین نے نقصان پہنچانا ہے تو پھر مخلوقات کیا، پھر رب العالمین ساری مخلوقات انسان کی حمایت پہ کھڑی ہو جائیں، تب بھی اس انسان اس نقصان سے بچ نہیں سکتا. تو یہ صورتیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا بھی کام کرتی ہیں کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے، نمازوں کے بعد جب آپ ان صورتوں کو پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کریں گے. اور پھر کسی طرح کی جب یہ صورتیں پڑھ لی ہیں تو اس کے بعد یقین بھی کرنا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز نہ مجھے، نہ میرے گھر والوں کو، نہ میرے بچوں کو، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی ہمیں یہ عقیدہ اور یہ درس دیتی ہیں. صرف کمی ہمارے یقین کی ہے. آج بھی قرآن کے اندر کوئی معجزے ہیں، قرآن آج بھی اسی طرح سے اثر رکھتا ہے، اسی طرح سے پتھر دلوں کو قرآن آج بھی نرم کرتا ہے. یہ قرآن آج بھی ہدایت دیتا ہے. یہ قرآن آج بھی ہمارے غریبوں معاملات سیدھے کر سکتا ہے. ہماری ملک کی معیشت کو یہ قرآن آج بھی سیدھا کر سکتا ہے. اگر اللہ کی حدود کو، قانون کو، اللہ کے اس دائرے ہوئے ضابطے کو اگر ملکوں کے اندر نافذ کر دیا جائے تو آج بھی ان سودی قرضوں سے، ان معاملات سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. مہنگائی کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم قرآن کی طرف پلٹنے والے بن جائیں. اور اگر ہم یہ سوچیں جو مسجد کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اگر میں ایک آدمی قرآن پہ عمل کروں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اتنی ساری جو بے عملی ہے، وہ سارے لوگ تو بے عمل ہیں. اگر ہر بندہ یہی سوچتا رہے گا تو پھر قرآن پہ عمل کون کرے گا؟ قرآن کو سمجھے گا کون؟ اور تدبر کون کرے گا؟ اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کو لے کر کون آئے گا؟
یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا مختصر سا تعارف ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کے خزانے رکھے ہیں، اس کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا، ایک آیت بھی ہو اور اس آیت کی تفسیر کے اندر انسان کی ساری زندگی بھی لگ جائے پھر بھی اس آیت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن کے اندر اتنے سارے تدبر کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر چھپا کر رکھے ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی مثال اور اپنے اپنے علم کے مطابق اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن ہر انسان کی زبان سے خوبصورت ہی لگتا ہے کیونکہ قرآن خود خوبصورت ہے، اس لیے جو بھی انسان قرآن کو سیکھے گا، سمجھے گا، پڑھے گا تو اس کو قرآن خوبصورت بنا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف بچوں کی حد تک نہ رکھے بلکہ بڑے جو حضرات ہیں وہ بھی قرآن پاک کے لیے وقت نکالیں، روزانہ ایک آیت جو ہے نا وہ سیکھ لیں۔ مسجد کے اندر کوئی بھی وقت رکھے، مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے، خطیب صاحب سے کہہ کر آپ وقت لے کر اللہ کے قرآن کی ایک آیت 24 گھنٹوں میں سے 5-10 منٹ بھی اگر اللہ کے قرآن کو نہیں دے سکتے تو پھر قرآن پاک کی محبت کے نعرے نہیں ماننے چاہیے کہ میری جان حرمت قرآن پہ قربان ہے، میں قرآن کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ جان تو بات کی بات ہے، پہلے پڑھیے تو صحیح نا، کھول کے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جان کون دے گا؟ جان کے لیے تو اپنے گلی کٹانے پڑتے ہیں، اپنا خون بہانا پڑتا ہے، وہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ زبان سے کہنا بہت آسان ہے لیکن جان دینے کا جب معاملہ آ جائے تو پھر میدان کے اندر کوئی بھی شاید ہی کھڑا ہو، اس لیے کہ قرآن کے اوپر جب عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو جان کون دے گا؟ جان وہی دیتا ہے جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جانیں کیوں کٹوائی کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پہ یقین تھا، ہمیں یقین نہیں ہے قرآن کے اوپر، اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اس قرآن سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑ لیں، قرآن پاک کے اندر جو چھپے حکمت کے خزانے وہ حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ اللہ دل کا سکون بھی عطا کرے گا، روح بھی پرسکون ہو جائے گی، ذہنی ڈپریشن جو بھی معاملات ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے گا۔ گھر، باہر اور ملک بھی ساری امت مسلمہ اس سے درست ہو سکتی ہے اگر قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی عظمت کو سمجھ کر اور اس قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔